آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور اے این پی سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے وفاقی کابینہ کو کے پی میں گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود 2 بار وفاق پر چڑھائی کر کے گورنر راج کا جواز پیدا کر دیا۔ وفاق پر چڑھائی میں سرکاری ملازمین اور سرکاری مشینری استعمال کی گئی۔ کابینہ ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صرف اس ایک نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا۔ سیاسی اتحادیوں اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر گورنر راج سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کر رہے تھے۔ کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کابینہ اراکین کی متفقہ رائے نہیں ہے۔ انہوں نے صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف ایف آئی آر کو بھی من گھڑت قرار دے دیا۔ یہ جو ایف آئی آر ہے بالکل یہ ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے، اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں، جب بھی بنتی ہیں ہمارے خلاف بھی بنتی رہی ہیں۔ اور آپ کے خود خلاف بنی تھی؟ میرے خود خلاف بنی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس ایف آئی آر کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں، ان کی فورس ہے۔ تو اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرضی سٹوری بنائی ہے ان کو سزا ملے، اور جس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ہے اس کو آزادی ملے۔ بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، تو یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ کل معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ متفقہ یا کوئی کنسنسس نہیں تھا۔ اس میں دونوں طرح کے جو ہے وہ خیالات موجود تھے۔ یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے دھرنا سنجانی نہ لے جانے کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کو سنجانی پر دھرنا دینے کی حکومتی پیشکش سے آگاہ کیا، مگر بانی پی ٹی آئی سنجانی میں دھرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ابتدائی فیصلہ یہی تھا کہ ڈی چوک ہی جانا ہے۔ علی امین گنڈاپور تو 26 نمبر چنگی سے بھی آگے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ پریشان تھے، ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تھے۔ علی امین گنڈاپور 2 بار بشرا بی بی کی گاڑی میں بھی گئے، مگر ان کی بشرا بی بی سے تکرار کا مجھے علم نہیں۔ ابتدائی فیصلہ تو یہی تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن یہاں میں واضح کر دوں، علی بخاری ہمارے ایک وکیل ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ خان نے کہا کہ جہاں پہ آگے جانا جو ہے بالکل مناسب نہ ہو تو پھر ادھر ہی بیٹھ جائیں جہاں پہ قیادت آپ کو کہی۔ تو یہ اتنا سپیس تھا۔ علی امین خان 2 دفعہ اس سفر کے دوران ان کے گاڑی پہ گئے اور ان سے ہم کلام ہوئے، کوئی تکرار میرے سامنے نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ چیز بالکل میں تصدیق کرتا ہوں کہ علی امین خان جو ہے وہ پریشان بھی تھے اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے ڈی چوک، بلکہ میں عرض کروں وہ یہ آخریت تھی، وہ 26 نمبر چنگی سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے۔ جہاں پہ میں نے قافلے کو روکا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی کہ جناب ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے نہیں بڑھنا ہے تو لوگوں کو روکنا ہے۔ اب بلیم گیم شروع ہو چکا ہے، شام کو شارٹ سرکٹ کرایا گیا، اور وہ جو کنٹینر تھا اس کی لائٹ، ان کے ساتھ کوئی ایسے ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے کہ وہ اتنا لاس جو ہو گیا تھا کہ اس کو ریپیئر کر دیتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت بھی بی بی صاحبہ جانے کو تیار نہیں تھی؟ علی امین گنڈاپور نے زبردستی ان کو لے کے گئے، وہ تیار نہیں تھی جانے کے لیے؟ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ بی بی صاحبہ کی ویڈیوز موجود ہیں جب وہ ریٹ شدہ گاڑی کو چھوڑ کے دوسری گاڑی میں شفٹ ہو رہی ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کی منشا اور مرضی کے منافی کوئی فعل یا کوئی اقدام اٹھائے۔
तहरीक इंसाफ के एहतजाज में नाकामी के बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया, जबकि हामिद रजा ने कहा कि डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। जियो न्यूज को हासिल तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मामला उठाया कि बानी की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने संजानी में धरना और एहतजाज की हिदायत की थी, जबकि बुशरा बीबी ने डी चौक में धरना देने का कहा। पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहां गलतियां हुई। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कही। जो 26 नवंबर को हुआ है यहाँ इस्लामाबाद में, तो उसके बाद आपने किसी को शोकाज नोटिस दिया है? आपने अली मीन गंडापुर से पूछा है, आपने बुशरा बीबी से पूछा है कि आपने ये दावा किया था कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा हम वापस नहीं जाएंगे, तो आप क्यों भाग गए? ये सीरियस मामला है हामिद साहब। बुशरा बीबी खुद बताना चाहेंगी, वो एक्सप्लेन अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे अली गंडापुर साहब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ। हाँ, अगर बुशरा बीबी ने ये बता दिया कि मैं तो नहीं आ रही थी, मुझे अली मीन गंडापुर लेके आए, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है कि किसी शख्स को ज़बरदस्ती वहाँ से लिया जा सके। और उस वक्त जिस किस्म की बोलियाँ वहाँ चलना शुरू हो गया था, जो हाल हुआ था, बल्कि इनकी गाड़ी को भी लगी हैं, कुछ बुलेट्स लगी हैं। अच्छा, उनको इवैक्यूएट करना ही बेहतरीन ऑप्शन था वहाँ से। अगर पाबंदी लगती है तो आप क्या करेंगे? तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर मैं जब सोचता हूँ कि आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनहोनी हैं, जो किसी ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हो सकती हैं, तो लाजमी बात है कि हमारे पास अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो लीगल ऑप्शन ही है हमारे पास, उसी को ही हम करेंगे, रिजॉर्ट करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सस्टेन कर सकेंगे इसको, कि बहुत मुश्किल काम है जो ये करने जा रहे हैं। नैब ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब की टीम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इस सिलसिले में नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भेजी गई है। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट पर नैब की टीम 3 रोज कबल भी केपीके में गिरफ्तारी की कोशिशें करती रही। आज दोबारा से नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नैब केपी पुलिस की भी मदद लेगी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टो ने कहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुशरा बीबी को बताया ही नहीं गया था। बुशरा बीबी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इत्तफाक नहीं किया था। एक इंटरव्यू में मरियम रियाज वट्टो ने कहा कि कल शाम इनकी बुशरा बीबी से बात हुई तो बुशरा बीबी ने बताया कि उनका फ़ोन उनके पास नहीं है। सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आईं, लेकिन उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। मरियम रियाज ने कहा कि बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी। बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोग कहाँ थे और उन्हें अकेले क्यों छोड़ा गया। बुशरा बीबी ने कहा कि जब उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे तो आप सब लोग कहाँ थे, आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे। सियासी कमेटी में कल बात हुई कि बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था कि बानी पीटीआई संजानी पर धरना देने पर रजामंद हो गए थे। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा था कि आपको डी चौक जाना है। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की बात पर बानी ने इत्तफाक नहीं किया था। और अभी खबर है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया गया है, जहां मुकदमात की समाअत 9 घंटों से जारी है। रावलपिंडी अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से 18 साल से कम उम्र नौजवान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद को भी मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से बेशतर का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। जी शब्बीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, 24 नवंबर को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत पेश किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुकदमात की समाअत
8 घंटों से ज़ायद तक जारी रही है। रावलपिंडी, अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में से 18 साल से कम उम्र नौजवानों को अदालत ने मुकदमात से डिस्चार्ज किया है। मुकदमात में नामजद, बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद को भी इन मुकदमात से डिस्चार्ज किया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान से बेशतर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान में से कुछ मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ अटक में 20 और रावलपिंडी में 10 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि चकवाल में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 32 मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह मुकदमात की समाअत कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह और राना सादत अदालत पेश हुए, जबकि पीटीआई की लीगल टीम भी अदालत में मौजूद थी। पीटीआई की मरकजी क़यादत, जिसमें बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, असद कैसर, आरिफ अलवी और दीगर जो क़यादत है वो इन मुकदमात में नामजद है। और नामजद मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जलाओ गिराव किया, सड़कें ब्लॉक की और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शब्बीर डार। और अब माशी मैदान से अच्छी खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में 28 नवंबर का दिन 100 इंडेक्स के पहली बार 1 लाख होने से याद रखा जाएगा। 100 इंडेक्स का 1 लाख होना गवर्नर सिंध को स्टॉक एक्सचेंज ले आया। उन्होंने हुकूमत, अस्करी क़यादत और कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की और मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम सियासी जमातों को स्टॉक मार्केट आकर इस खुशी को मनाने की तजवीज़ दी। कहा कि जेल से और पैगामात आते हैं, एक पैगाम इंडेक्स बढ़ोतरी का इनकी दरखास्त पर हो जाए। इस पर मजीद रियाज एंडी की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज अपनी इनिंग 99,000 नॉट आउट से शुरू की। कारोबार शुरू होने से कबल बाजार में काम करने वालों से जब पूछा कि क्या इंडेक्स 1 लाख हो जाएगा तो कुछ जवाब मोहतात मिले, लेकिन कुछ का ख्याल था कि ये तो कोई बात ही नहीं। बहुत जान है, बहुत जान है। आप में जान होनी चाहिए, कन्विक्शन होने, मार्केट में कोई इशू नहीं। और ऐसा ही हुआ। इंडेक्स ने नर्वस 90 होने के बजाय पहले स्ट्रोक में ही 1 लाख को अबूर कर डाला। It's a great achievement. In a 6-9 month period, it has crossed 35,000. हुकूमत, अस्करी क़यादत, इदारों और एमडी स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्जवारी को मुबारकबाद देने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मार्केट पहुंचे। मेरे कहने से जेल में से स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद भी दे दें 1 लाख क्रॉस करने पे, तो उनकी तरफ से मुबारकबाद आने का मकसद मार्केट और मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने कारोबार का अख्तिताम 1,83,000 पर किया, जिस पर बाजार में केक काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और तलहा खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज 1 लाख का हिस्सा अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सब मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कौमी सलामती माशी सलामती से जुड़ी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों को हर सूरत निजी शोबे के हवाले करना होगा। कौम को खरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है। चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी की बात की, हम आज इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बतौर वज़ीर आज़म मैं इसका फिर मैं अदा कर चुका हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहे वफाक में या सूबों में, इट्स नॉट आवर बिजनेस टू डू बिजनेस, वी शुड बी कम्प्लीटली, हमें उससे बिल्कुल उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें शफाफ तरीके से, तब जाकर मैं समझता हूँ कि हम शायद इसमें अल्लाह के फज़ल व करम से आगे बढ़ेंगे और कौम के अरबों खरबों जो हर साल ज़ाया होते हैं, दिस इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड, इट हैज़ टू कम टू एन एंड, इट मस्ट कम टू एन एंड, अदर पाकिस्तान फ्यूचर विल बी ब्लीक, आई एम टेलिंग यू।
So we have to do it under all circumstances. اور میں اس میں بتا دوں کہ here political government and our institution are all on one page. And میں اور جنرل آصف منیر پوری طرح we are absolutely aligned on this issue. انشاءاللہ be rest assured اس کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، جہاں خوارج کے سرغنہ بطور سمیت 4 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں اور 3 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن گزشتہ روز دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی اور خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے، کہا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے ملک سے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں فریقین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ وقفے سے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 8 روز کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 110 تک جا پہنچی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ فریقین فائر بندی پر راضی ہیں۔ فائر بندی پر مکمل عمل درآمد کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی معطل ہے۔ ضلع کرم میں فریقین کے درمیان جاری جھڑپوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ 8 روز کے دوران جھڑپوں اور مسافر گاڑیوں پر حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 110 ہو گئی ہے، جبکہ 151 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ 8 روز سے بند ہے۔ مرکزی شاہراہ بند ہونے سے افغانستان کے ساتھ خرلاچی بارڈر پر تجارت بھی بند ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کے مطابق ہنگو اور اگزئی اور کوہاٹ سے مشران تک جرگہ مذاکرات کے لیے پارا چنار پہنچ رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار صحافی متی اللہ جان کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جب استغاثہ نے عدالت سے کہا کہ متی اللہ سے آئس برآمد کرنی ہے تو عدالت میں کہے لگ گئے۔ گرفتاری پر رد عمل میں PFUJ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ فوری طور پر متی اللہ کی رہائی ممکن بنائیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے متی اللہ جان پر عائد الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ CPNE کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، انسانی حقوق کمیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی نے PTI پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد پر اپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر رپورٹ کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر عبدالخالق اچکزئی نے کی۔ ایوان میں قرارداد پیش کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی سلیم کھوسا نے کہا یہ ایوان ملک میں انتشار پھیلانے، افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کو عوام کے ساتھ براہ راست لڑانے کی کوششیں کرنے پر وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ PTI پر فوری طور پر پابندی لگانے کو یقینی بنائے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اسی فورم پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو میاں نواز شریف کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آج وہی میاں نواز شریف کی پارٹی میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ لوگوں کو بھی PTI میں جانا پڑے۔ جماعت کی شان کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کرے۔ بلوچستان اسمبلی سے اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد ایوان نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی۔ کیمرامین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں حکمرانوں کی پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی پارٹی کے فیصلے سے غرض نہیں کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا یا صحیح، وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں تو اس وقت راستے دیے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ کہا کہ گولی نہیں چلانا چاہتے، جب ڈی چوک پر پہنچ گئے تو پھر گولی کیوں چلائی؟ سکھر میں باب الاسلام سندھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کو جلسہ اور مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی اور میرے مخالف کو بھی۔ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز،
مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں. صحیح فیصلہ کرتے ہیں, غلط فیصلہ کرتے ہیں. جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے. پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. گورنر پنجاب نے معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی سے ملاقات میں کہا ہے کہ آپ جیسے لوگ ملک کا سرمایہ ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا ملک کی معیشت میں بھی اہم کردار ہے اور حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. گورنر پنجاب سلیم حیدر سے پاکستانی نژاد معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی نے ملاقات کی. اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ محمود بھٹی نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے اور اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. محمود بھٹی نے گورنر پنجاب کو اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات سے آگاہ کیا. پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد فیاض نے جمع کرائی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایک انتشاری ٹولہ جو سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 24 نومبر کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سینکڑوں ہلاکتوں کی کہانی اپنی پسپائی چھپانے کی کوشش ہے. یہ لوگ ڈس انفارمیشن کے چیمپئن ہیں. انہوں نے جلیانوالہ باغ کا سین بنایا ہوا ہے. یہ لوگ کبھی اپنے لوگوں کو رلاتے ہیں, کبھی ہنساتے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج عزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا شوق پورا نہیں ہوا تو وہ ایک اور کال دے کر شوق پورا کر لیں. سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹس عبور کر گئی ہے. لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دو, جو بھی انتشار پھیلائے گا لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ سارا کہانی جو بنائی گئی ہے کہ جی 200 بندہ مر گیا, 300 بندہ مر گیا, یہ تو وہاں پہ کوئی جلیانوالہ باغ کا ایک سین بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو لال سیاہی پھینک کے پورا بلو ایریا کا علاقہ انہوں نے لہو لہان کر دیا ہے. یہ جو افسانہ گیری ہے یہ تو پی ٹی آئی پہ ختم ہے نا. اس کے تو وہ چیمپئن ہے. حقیقت میں کچھ وہ جھوٹ کو یہ سچ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈراموں کی طرح پیش کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے آنسو نکلواتے ہیں, کبھی انہیں ہنساتے ہیں. تو اس کا کسی قسم کا حقیقت سے تعلق نہیں. حکومت نے ان کے پرٹیکولرز بھی دیے ہیں اور جو غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کے تمام پرٹیکولرز ریلیز کیے گئے ہیں. اور ایسے مطلب دیکھیں جو غیر ملکی ہونا اور دہشت گرد ہونے میں فرق ہے نا, کہ وہ دہشت گرد تھے یہ اسٹیبلش کرنا, یہ کیسے غیر ملکی دہشت گرد کیسے تھے؟ جو دہشت گرد ہے اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہر غیر ملکی کے ماتھے پہ بھی نہیں لکھا نا وہ دہشت گرد ہے. اور جب لاہور میں زمان پارک میں پولیس گئی تھی تو وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے سوات آپریشن میں اور کہاں کہاں جنگیں لڑی ہوئی تھیں وہ سب وہاں پر موجود تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے قبضہ ختم کرا دیا گیا, ان کو خالی کرا دیا گیا. ورنہ وہ دہشت گرد کے جو کبھی اسلام آباد کے ہارٹ میں پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے, وہ سب ان کی جلوس کی میت میں اسلام آباد کے ہارٹ تک پہنچ چکے تھے. عمران خان صاحب ایک اور کال دیکھ کے شوق پورا کر لیں. اگر ان کا بھی شوق پورا نہیں ہوا, لوگ اب اس سیاست سے تنگ آ گئے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کی حد کو عبور کر گئی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بحال ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کو چلنے دو. اب یہ جو بھی انتشار کرے گا, جو بھی یہاں پہ فساد پھیلائے گا, لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا ہے. اس تاریخ ساز قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. آسٹریلیا کے اس نئے قانون میں انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک جیسی بڑی کمپنیوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے پلیٹ فارمز تک رسائی سے روکیں. خلاف ورزی پر کمپنیوں کو 32 ملین امریکی ڈالرز تک جرمانے ہو سکتے ہیں. نئے قانون پر عمل درآمد کے لیے عمر کی تصدیق کے مختلف طریقوں کی آزمائش جنوری 2025 سے شروع ہوگی اور مکمل پابندی کا نفاذ 1 سال میں ہوگا. یہ بل ایسے وقت میں منظور ہوا جب دنیا بھر میں بچوں پر سوشل
سوشل میڈیا کے اثرات خاص طور پر ذہنی صحت کے حوالے سے اثرات پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں پارلیمانی تحقیقات کے دوران کئی والدین نے بچوں کے سوشل میڈیا سے متعلق مسائل یہاں تک کہ خودکشی جیسے واقعات بیان کیے۔ اگرچہ اس پابندی کو پرائیویسی کے حامیوں اور بچوں کے حقوق کی بعض تنظیموں کی مخالفت کا سامنا رہا، لیکن تازہ ترین سروے کے مطابق 77% عوام نے اس کی حمایت کی۔ آسٹریلیا کے مقامی میڈیا نے بھی قانون کی حمایت میں مہم چلائی جس کا عنوان تھا انہیں بچے رہنے دو۔ تاہم یہ پابندی آسٹریلیا کے اہم اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے مجوزہ رکن ایلان مسک نے اس پابندی کو انٹرنیٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے، جبکہ کچھ امریکی ریاستوں سمیت فرانس اور دیگر ملکوں نے ایسے قوانین منظور کیے ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر نابالغوں کی سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کی پابندی مکمل اور سخت ہے۔